بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کاؤنسلنگ ود عنایا. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے. اچھا جی، کل ہم نے جو اپنا لیکچر کیا تھا دیٹ از اباؤٹ OCDs، obsessive compulsive disorder اینڈ سوشل انگزائٹی ڈسآرڈرس پہ ہم نے کل بات کی تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی بہت سی چیزیں. میں بہت سمپل وے میں اسی لیے بتاتی ہوں، بالکل آپ کی ڈیلی لائف سے ایگزامپل صرف اس لیے دیتی ہوں کہ آپ کو میرا بات سمجھنے میں آسانی ہو، چیزیں آپ کو پریشان نہ کریں کہ یہ کیا بول رہی ہے، بولتی رہتی ہے بس یہ سمجھ نہیں آتی. تو سائیکالوجی از ناٹ اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، بہت آسان سبجیکٹ ہے اگر آپ کے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے یا آپ کے اندر انٹرسٹ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے. بیسیکلی وٹ از سائیکالوجی؟ اٹ از اسٹڈی آف ہیومن اینڈ اینیملز بیہیویئر. ان کے دماغ کو پڑھنا، ان کے دماغ کے، کیونکہ فزیکل ٹریٹمنٹس تو ہمارے پاس ہوتے ہیں، میڈیکیشنز ہوتی ہے جس سے ہمیں ریلیف مل جاتا ہے، جبکہ جو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا وہ ہماری لائف میں اگر ڈسٹرب ہو جائیں تو فزیکل ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو فزیکل ٹریٹمنٹ تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا سائیکلوجیکل ایشوز ہیں اور ان کو آپ سارٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں تو اوبویسلی آپ کی لائف ڈسٹرب ہی رہے گی، آپ کو آئے دن دوبارہ فزیکل ٹریٹمنٹ ہی کرانا پڑے گا. تو اس لیے ان ڈس آرڈرس کے بارے میں، اس سبجیکٹ کے بارے میں جب بھی آپ میرا لیکچر سنا کریں تو صرف یہ سوچا کریں کہ یہ آپ کی ایک ڈیلی لائف کو بہتر کرنے کے لیے میں کچھ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہماری ڈیلی لائف میں ہمارے آس پاس پرابلمس کی وجہ سے آج کل مینٹل ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو حل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کے اتنے لمبے لمبے سیشنز لیں، اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ اس طرح کی کاؤنسلنگ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو کل ہم نے OCD کے بارے میں پڑھا تھا کہ obsessive compulsive disorders کیا ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ obsessions جو ہوتی ہیں دے آر unpleasant unwanted thoughts ہوتی ہیں. obsessions کیا ہوتی ہیں؟ unwanted unpleasant thoughts ہوتی ہیں جو کہ ہمیں مجبور کرتی ہیں، ہمیں فورس کرتی ہیں ٹو ایکٹ سم ریپیٹیٹیو بیہیویئرس. اور وہ جو ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں دیٹ آر کمپلشنس. وہ سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں تھاٹس آتی ہیں جو کہ انوانٹیڈ ہوتی ہیں اور ان ریزنیبل ہوتی ہیں، ان ریئلسٹک ہوتی ہیں، اور ان کے تھرو، ان کی وجہ سے ان تھاٹس سے چھٹکارا پانے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو سم ایکٹ، وی ہیو ٹو ڈو سم ڈفرینٹ ایکٹس اینڈ بیہیویئرس. اور وہ ریپیٹیٹیو بیہیویئرس جب ہم کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہماری لائف میں پرابلم، اسٹریس اور پریشانی آتی ہے دیٹ از OCD ڈس آرڈر. اس کی میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کی سمٹمز بتائی تھیں بہت ساری، اس کی کازز بتائی تھیں. اور اس کی بیسک جو کاز ہے وہ آج ہم اس کی کچھ کازز کی طرف بھی جائیں گے کہ OCD بیسیکلی جو ہے وہ اس کی کاز جو ہوتی ہے وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا چائلڈہڈ یو ہیو سم چائلڈہڈ ٹراما اور سم ابیوز، اور یہ ٹراما اور ابیوز آپ کی چائلڈہڈ یا ایڈولسنس میں ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو OCD کا جو بیماری ہے وہ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم لوگ تو اس چیز کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے ہیں کہ یہ پرابلم کرے گی یا یہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرے گی. ہم ان ایونٹس کو اتنا نہیں سمجھتے، لیکن کچھ ٹائم بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ہم اس کی دو کازز ہو سکتی ہیں، یا تو بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بایولوجیکل فیکٹرز میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ بایولوجیکل فیکٹرز میں آپ کی جو برین کیمیکلز ہیں نا ان کے امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے برین میں ایک سیروٹونن نام کا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ ہماری جو برین کی ایکٹیویٹی ہے نا اس ایکٹیویٹی کو، برین ایکٹیویٹی کو تھرو سگنلز نروس میں جاتا ہے، اور نرو سے ہماری باڈی میں جاتا ہے میسیج
تو یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس لیول کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو اس کے لیے ہم پھر میڈیکیشنز دیتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں، SSRI سیروٹونن سلیکٹیو سیروٹونن انہیبیٹرس، ٹھیک ہے، ڈیپیٹک انہیبیٹرس، یہ ہم دیتے ہیں. تو اگر یہ بایولوجیکل ریزن ہے، سم ٹائمز یہ جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی اگر فیملی ہسٹری میں OCD رہا ہے، ان کے بلڈ ریلیشنز میں، فیملی ریلیشنز میں، تو بھی OCD کے پیشنٹس جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اس میں نے آپ کو بتایا کہ دیر کین بی سم ٹرامیٹک ایونٹ، دیر کین بی سم ایکسیڈنٹ، دیر کین بی سم ایبیوز ان ارلی چائلڈہڈ اور ایڈولسنس. ارلی چائلڈہڈ میں، بچپن میں، یا تھوڑی سی ایک نارمل ایج میں، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 12-13 سال کا، اس ایج میں اگر کوئی ایسا ان وانٹیڈ یا ان پلیزنٹ آپ کے ساتھ، بچے کے ساتھ، اس پیشنٹ کے ساتھ وہ ایکسپیرینس ہوا ہو جس کو وہ بھلا نہ پایا ہو. لائف تو چلتی رہتی ہے، ہم ایکسیڈنٹس کو، پرابلمس کو بھلا کے اپنی روٹین ورک میں بزی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے دماغ کے کسی حصے میں اسٹے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسٹے ان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی ایک خانے میں بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ ہم شو تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے اندر یہ پرابلم ہے، لیکن ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹائم بعد اس کی سمٹمز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ جو ہے وہ دبی رہتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم بعد یہ سمٹمز ہماری جو ہیں یہ سرفیس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ جب سرفیس پہ آتی ہیں تو یہ ہمارے فزیکل سمٹمز میں شو ہوتی ہیں، اور جب فزیکل سمٹمز میں شو ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیا ہوگا. اب بعض لوگ پہلے زمانے کے، جو اگر آپ دیکھیں ہسٹری دیکھیں، جس وقت سائیکالوجی کا نالج نہیں تھا لوگوں کو، اور بہت پرانا دور تھا، پتھر کا دور تھا، اس دور میں اسٹون ایج میں لوگ اس چیز کو کہتے تھے کہ OCD اور شیزوفرینیا کے پیشنٹس کو جن بھوت کا سایہ ہے. لوگ کہتے تھے ان کے ساتھ کوئی جن، بھوت، پری یا اس طرح کا سایہ ہو گیا جو ان کی یہ فزیکل کنڈیشنز ہو گئی ہیں. تو کیونکہ اس ٹائم لوگوں کے پاس نالج نہیں تھا، تو اب لوگوں کے پاس نالج ہے. اب جب وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو لوگ، نالج تو اب بھی ہے لیکن لوگ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں بہت زیادہ. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو سائیکائٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے دے آر میڈ، یہ ضروری نہیں ہے. اٹ از ناٹ کمپلسری دے آر میڈ. دے کین ہیو سم پرابلم، دے کین ہیو سم اسٹریس، سم ٹینشنس، سم مائنر پرابلمس، جو کہ جن کے ساتھ وہ ان کو لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو کوپ ود دیم، سو دے ہیو ٹو کنسرن ود ڈاکٹر. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم سے ہمارے اندر اتنی ایبلٹی نہیں رہی، اور ہمارے اندر ہمیں سمجھ نہیں پا رہے، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ وائی دس از ہیپننگ ٹو اس، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، سائیکو تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، ہم سے کنسلٹ کرتے ہیں، تو ہمارے ایشوز الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ جس طرح جسم کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ذہن کو بھی علاج کی ضرورت ہے، اور ذہن کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے. تو OCD کے پیشنٹس، میں نے آپ کو بتایا، اس کی بایولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جینیٹک فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے کہ OCD کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو OCD جو ہوتا ہے، اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ میڈیکیشنز بھی دے سکتے ہیں. سائیکو انالیٹک جو تھیری ہے اس کے اکارڈنگلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے جو آپ کا اسٹریس ہے، جو انگزائٹی ہے، یا وہ روٹ کاز ہے جو آپ کے دماغ کے کس حصے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو سرفیس پہ کس طرح لے کر آنا ہے. سائیکو انالیٹک تھیری جو تھی وہ سگمنڈ فرائیڈ نے دی تھی. یہ ایک سائیکالوجسٹ تھے، امریکن سائیکالوجسٹ تھے، اور انہوں نے ہمیں ایگو اینڈ سپر ایگو کا کانسیپٹ دیا تھا. یہ ہمارے دماغ کے 3 سٹیجز ہیں. ہمارے جو ہماری لائف کے موسٹ آف دی پرابلمس جو ہے نا، وہ ہم ان کے ایگو اینڈ سپر ایگو کے انڈر ہو کے ہماری پرسنالٹی بنتی ہے، ہمارا دماغ چلتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے. تو کانشیس، ان کانشیس، سب کانشیس، ان چیزوں میں جا کے
سائیکو انالیٹک تھیری میں جا کے ہم ان چیزوں کو سرفیس پہ لاتے ہیں کہ وٹ از دی روٹ کاز آف دس او سی ڈی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم جب ان کو سرفیس پہ لاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ریزن آ جاتی ہے. دین اکارڈنگ ٹو ریزن وی ول سارٹ آؤٹ دیٹ پرابلم, وی ول ٹریٹ او سی ڈی اکارڈنگ ٹو دیٹ. اور میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں اس کی, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, اینٹی ڈپریسنٹ, اینٹی انگزائٹیز جو ہے وہ دی جاتی ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ موسٹلی جو او سی ڈی کے پیشنٹس کو وہ دی جاتی ہیں, اس میں ایس ایس آر آئی ہوتی ہیں, اور یہ ڈاکٹر ہی پریسکرائب کرتا ہے آپ کو, اور تبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھا ہمارا او سی ڈی کا ٹاپک جو کہ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے. obsessive compulsive disorder تھا, اس کی سمٹمز بھی میں نے آپ کو بتائی. یہ ریپیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں اور تھاٹس ہوتی ہیں اور انوانٹیڈ تھاٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی لائف میں آپ کو سمجھ آئے بغیر آپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ ہم جو ابھی اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جو ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ کریں گے وہ ہوگا پینک ڈس آرڈرز. جو ہے ہمارا پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ او سی ڈی کی وجہ سے ہمارا پینک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. مطلب سم ٹائمز یہ جو او سی ڈی ہے پینک ڈس آرڈر اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. شیزوفرینیا ہمارے انگزائٹی ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ اس لیے ہو جاتے ہیں. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, یہ اس لیے ان سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کی سمٹمز سم ٹائمز آگے کیری کرتی ہیں اور ہمارے ڈفرینٹ اور جو ایشوز ہیں ان کو کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا نیکسٹ جو ڈس آرڈر ہے وہ ہے سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر. کہ وٹ از سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر اور سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر کیوں ہوتا ہے. جی, سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو نام سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ سپریشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر سپریشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور دس آرڈر از موسٹلی ان چلڈرن. ٹھیک ہے, یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے, کیونکہ سپریشن جو ہوتی ہے سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر بچوں میں اس لیے پایا جاتا ہے کہ سم ٹائمز پیرنٹس جو ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بچوں کو اکیلے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو اس سٹیج میں آ کے بچے وہ جب ماں باپ گھر سے دونوں چلے جاتے ہیں تو اس سے وہ ان کے اندر ایک انگزائٹی کریٹ کر دیتا ہے, ایکسیسو وری, اور ان کے اندر بہت زیادہ ان کو سیڈ کر دیتا ہے, سیڈ فیلنگز آ جاتی ہیں. دے فیل لونلینس, جبکہ کیونکہ جو چائلڈہڈ سٹیج ہے اس میں آپ کو پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. بچے اگر چائلڈہڈ میں ان کے کسی ایک پیرنٹ میں کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس صورت میں بھی سپریشن انگزائٹی ہو سکتی ہے. مطلب کوئی بھی ایسا ٹراما یا ایونٹ جس سے آپ کا کوئی ڈیئر ونس جو ہے وہ آپ سے دور ہو رہا ہو یا دور ہوا ہو, تو وہ آپ کے اندر سپریشن کی انگزائٹی کریٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چائلڈہڈ ایکسپیرینس موسٹلی جو ہے نا ایس اے ڈی سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ بچوں میں ہوتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو اس کی سمٹمز ہیں وہ ڈفرینٹ سمٹمز ہو سکتی ہیں. جیسے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ وری اباؤٹ سپریشن ہوتا ہے. اس میں اس کو یہ ہر وقت خوف رہتا ہے کہ شاید اس کے جو ڈیئر ونز ہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے. ہر وقت مطلب ایک انٹینس فیئر ہوتا ہے اور انٹینس ٹائپ آف تھاٹس ہوتی ہیں جو کہ ریئلسٹک نہیں ہوتی. ایک ٹراما ان کی لائف سے گزر چکا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ ٹراما جب ان کے دماغ میں ان کی لائف میں رہ جاتا ہے نا, تو پھر وہ اس سے ریلیٹڈ اپنے ہر ریلیشن کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اندر خوف ہو جاتا ہے, فیئر ہے, انٹینس فیئر ہوتا ہے کہ یہ اب میرے ساتھ شاید اب دوبارہ نہ ہو جائے, یہ میرا فرینڈ ہے اگر, اور یہ ایک اٹیچمنٹ جس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, چاہے وہ آپ کی سبلنگز ہیں, چاہے وہ آپ کے فرینڈس ہیں, کوئی بھی ہے جس سے آپ کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور وہ آپ نے اس کو کھو دیا ہے, تو اس کے بعد آپ کے اندر یہ سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیلنگ آف لوزنگ سم تھنگ, فیئر, انٹینس فیئر آف لوزنگ سم تھنگ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کے اس میں خود کو اکیلا رہ جانے کی جو پریشانی ہے وہ ہوتی ہے. ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ میں شاید بالکل تنہا رہ جاؤں گا, اکیلا رہ جاؤں گا. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کو نائٹ میئرز آتے ہیں. نائٹ میئرز بھی آپ کے
اسی ٹاپک اور اسی چیز کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ابھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, میں اٹھوں گا تو پتہ نہیں میرے پاس کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں اکیلا ہوں گا, یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسٹریس, انگزائٹی اور ایک اسٹریس کی کنڈیشن جو اس پیشنٹ کے اندر آتی ہے وہ صرف اسی وجہ سے آ سکتی ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جینیٹکس میں بھی اگر کوئی پرابلم آ گئی ہو تو آپ کو جو ہے وہ سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سپریشن فرسٹ اسٹیج, اس کی کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کی اسٹیجز دیکھیں گے کہ سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈرز کی کیا اسٹیجز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی 3 اسٹیجز ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ پروٹیسٹنگ اسٹیج. پروٹیسٹنگ اسٹیج کیا ہوتی ہے کہ اس میں وانٹ یو ٹو اسٹے, آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. اگر سپوز آپ کی مدر جو ہے وہ ورکنگ ہے, وومن ہے, اور وہ گھر سے, بچہ بہت چھوٹا ہے, اس کو چھوڑ کے جانا ہے. فار ایگزامپل, میں آپ کو ڈیلی لائف سے ایگزامپل دے رہی ہوں جو کہ ورکنگ وومنس جانتی ہیں. اب بے شک وہ میڈ کے پاس رہے گا, پیچھے اس کے پاس شاید اس کے گرینڈ پیرنٹس بھی ہوں گے, لیکن جو مدر کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے اس کو خوف ہے کہ وہ اس کی ختم ہو جائے گی. تو وہ کیا کرے گا کہ سب سے پہلی اسٹیج کیا کرے گا, پروٹیسٹ کرے گا. وہ آپ کو جانے نہیں دے گا. اس کی سب سے جو ایفرٹ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ پروٹیسٹ کرے. ٹھیک ہے, سیکنڈ جو اس کی اسٹیج ہوگی وہ ڈسپیئر ہوگا, یعنی کہ وہ رونا شروع کر دے گا, چیخنا شروع کر دے گا, فزیکل سمٹمس شو کرے گا, آپ کو پریشرائز کرے گا کہ یو شوڈ ناٹ لیو, آئی ول فیل الون, آئی ایم ناٹ اوکے, آئی ول ڈائی. مطلب کچھ بھی وہ ایسی جو آپ کو ایموشنل بلیک میلنگ آپ کے ساتھ کریں گے, آپ کو پریشان کریں گے کہ آپ ان کو, تاکہ آپ ان کو چھوڑ کے نہ جائیں. یہ اس کی سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو تھرڈ اسٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈٹیچمنٹ کی, یعنی کہ اب اس کو جب پتہ چلے کہ میں نے پروٹیسٹ بھی کر لیا, میں نے ڈسپیئر بھی کر لیا, اور اب یہ پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو پھر ڈٹیچمنٹ کی اسٹیج جو ہوتی ہے اس میں خود کو ایک جگہ پہ بٹھا لیتے ہیں اور ہولڈنگ ٹوگیدر انٹل یو کم بیک. ٹھیک ہے, مطلب یہ وہ خود آپ کو اتنا کر لیں گے کہ آپ واپس, آپ کو اتنا پریشرائز کر دیں گے کہ آپ ان کو چھوڑ کے نہ جائیں. تو یہ اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں جو کہ بچوں میں ہی کامنلی ہوتا ہے, لیکن اگر بچپن میں سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر آپ کے اندر آ گیا ہے اور آپ نے فار دا ٹائم بینگ اس کو اپنے اوپر اس کو نہیں اپلائی کیا, یا آپ نے اس کو شو نہیں کیا, تو کچھ ٹائم بعد جا کے آپ کی ینگ ایج میں بھی یہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ینگ ایج میں جب آپ نے اپنے لائف پارٹنر کا جب چوز کرتے ہیں اور آپ کی ایک نئی لائف سٹارٹ ہوتی ہے, تو اس وقت آپ ان کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ان کے لیے obsessive ہو جاتے ہیں. آپ ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو آپ یہ کہیں آنے جانے کا ایشو ہو جاتا ہے, آپ ان کو خود سے الگ نہیں کرتے, آپ ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتے. آپ کے مائنڈ میں یہ آپ کو یہی ہر وقت خوف رہتا ہے, فیئر, کیونکہ یہ آپ کا انٹرنلی آپ کے برین میں سپریشن کی وجہ سے آپ کے برین میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے, اور آپ کو لگے گا, آپ کو یہی فیلنگ آتی رہتی ہے کہ نہیں, یہ ابھی مجھے جس طرح میرے پاسٹ میں مجھے میرا کوئی ڈیئر ونس چھوڑ کے چلا گیا تھا, تو یہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا یا چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سب اس ٹائم کچھ لوگوں میں ینگ ایج میں, یا ان کی جو لائف جب سٹارٹ ہوتا ہے, شادی شدہ لائف جب زندگی شروع ہوتی ہے, تو بہت سے لوگوں میں اس وقت جا کے بھی یہ ڈس آرڈر سامنے آنے لگ جاتا ہے. تو ہم نے یہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ دیکھا تھا کہ جو بچوں میں ہوتا ہے نا, یہ اس کی سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر کی جو ایوریج ہوتی ہے وہ تقریباً 1 سے 4% تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایڈولسنس میں جو ہے اس کا, اور اس کا آنسٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈولسنس کی ایج تک جاتا ہے, یعنی 7 ایئرس تک تقریباً جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ کس طرح سے ہم میں یہ سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس کی ریزنز کیا ہو سکتے ہیں. ریزنز اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ہماری جینیٹکس میں بھی ہو سکتی ہیں, سم ٹراما ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور انوائرمنٹل فیکٹرز سم ٹائم ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کی
کیا ایسی ٹپس ہیں جس کی وجہ سے جن کو اپلائی کر کے ہم سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر کو کم کر سکتے ہیں؟ سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے سے آرام سے بات کریں. ٹاک ٹو دیم کاملی, ٹھیک ہے, اور پازیٹیو ٹون میں ان کے ساتھ بات کریں. سٹ ود دیم, اسپینڈ ٹائم ود دیم, اینڈ انشور دیم دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, یو آر ود دیم. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں, آپ اس کے ساتھ رہیں گے اور آپ کہیں نہیں جا رہے. پازیٹیو چیزیں اس کو انڈرسٹینڈ کروائیں, اس کو سمجھائیں. سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے. سیکنڈ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شارٹ ٹائم کے لیے اس کو پریکٹس کروائیں سیپریٹ ہونے کی, یعنی کہ سیپریٹنگ یعنی کہ اس کو تھوڑی سی پریکٹس کروائیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو چھوڑ کے 5 to 10 منٹس کے لیے. جو بہت سویئر ٹائپ ہوتی ہے وہ آپ کو ہلنے نہیں دیتے نا, بچے بالکل آپ کے ساتھ اتنے اٹیچ ہوتے ہیں کہ 24 گھنٹے آپ ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ لگا کے ہر جگہ, کچن میں, واش روم میں, ایون کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے سویئرٹی ان کی اتنی ہو جاتی ہے کہ واش رومس تک جو ہے وہ پیرنٹس سے, وہ پرسن جس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں جا سکتا. تو ان کو تھوڑی مطلب جو ہے وہ پازز کے ساتھ آپ ان کو تھوڑے ٹائم کے لیے آپ سٹارٹ کریں, ان کو پریکٹس کروائیں سیپریٹ ہونے کی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ ان کو کوئی ایکٹیویٹی ان کے لیے پریپیئر کریں, ان کو بزی کریں, ان کی روٹین کو چینج کریں. ٹھیک ہے, ان کو بزی کریں سم روٹین میں, کچھ ایسی ان کو ایکٹیویٹی جس میں ان کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو, ان کا جو اسٹریس لیول, جو ان کی انگزائٹی آپ کی طرف دھیان جو ہے جس کی وجہ سے ان کی انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کو ہٹانے کے لیے یو ہیو ٹو ڈائیورٹ دیئر مائنڈ, یو ہیو ڈائیورٹ دیئر تھاٹس. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ اس کو کوئی ایکٹیویٹی دیں جس میں وہ ٹہل بھی جائے, اس کو وہ اچھی بھی لگے اور اس میں وہ اچھا فیل کرے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ پرومس کریں, ان کو کہیں نہیں, ان کو ہیبٹس ان کے اندر ڈیولپ کریں کہ نہیں میں نے آپ سے پرومس کر رہی ہوں, میں ابھی جاؤں گی اور میں 10 منٹ میں واپس آ جاؤں گی, یا میں نے یہ کام کرنا ہے. ان کو کانفیڈنس میں لیں اور ان کو پازیٹیو وے میں سمجھائیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم یہاں ہی ہیں اور آئی ول گو بیک, آئی ول کم بیک. تو اس طرح سے ان کو ڈفرینٹ ٹپس ہیں جو آپ ان کے ساتھ اپلائی کریں اور ان کے اندر سے یہ سپریشن کی جو انگزائٹی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک سپریشن انگزائٹی میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ریگولیشن میکنزم ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر, جو کہ ہمارے آپٹیمل برین کا جو آپٹیمل لیول ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپٹیمل لیول ہے اس میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جیسے سیروٹونن اور نیوروپینفرائن. یہ 2 کیمیکلز ہیں, یہ امبیلنس ہو جاتے ہیں سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر میں. یہ 2 کیمیکلز ہیں جو کہ امپیئر ہو جائیں تو سپریشن انگزائٹی ڈس آرڈرز جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے برین کی میکنزم بہت کمپلیکس قسم کی ہے, اور اگر اس میں ہارمونل لیول اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا تو بھی یہ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹریٹمنٹ ان کا یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ تھیراپیز کے ساتھ آپ ان کو ڈیل کریں, آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں, اور اگر بہت سویئر فارم ہو, ان کے برین کیمیکلز ڈسٹرب ہو گئے ہوں تو یو ہیو ٹو ٹیک میڈیسن, یو ہیو ٹو کنسلٹ وتھ سم اسپیشلائزڈ سائیکو تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے جی, آج ہمارے انگزائٹی ڈس آرڈرز تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کیے اور ختم ہو گئے. اب ہم انشاءاللہ اپنے ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے پاس لے کر آؤں گی, اور آئی ہوپ کہ آپ کو انگزائٹی ڈس آرڈر سمجھ آئے ہوں گے, ان کا کچھ ٹریٹمنٹ سمجھ آیا ہوگا. کوشش میں یہی کرتی ہوں کہ سمپل وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. تو میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می. کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں, میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں, اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. کوئی ایشو ہے, کوئی میرے اندر کمی ہے تو وہ مجھے بتائیں, یا میری کوئی بات جو آپ کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہو تو وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.